ایک طبقہ وہ ہے جو اثر ڈالتا ہے، ایک طبقہ وہ ہے جو اثر لیتا ہے، لیکن یہ دو طبقات کون سے ہیں ان کے بارے میں ہمیں بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جس کے پاس تیقن ہے، یا اور اچھا لفظ ہے شرح صدر ہے، وہ اثر ڈالے گا، جس کے پاس یہ نہیں ہے وہ اثر لے گا۔ اس کا تعلق انگریزی سے یا اس کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے۔ آپ نے کبھی بہت پیسے والے کو کسی اللہ والے کی صحبت میں تبدیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ اگر دیکھا ہو تو آپ کو پتہ لگے گا بہت ممکن ہے کہ ایک آدمی بہت پیسے والا ہے لیکن اس کے اوپر کسی آدمی کی صحبت کا اثر اتنا ہو جائے۔ اس کا تعلق انگریزی سے نہیں ہے۔ مطلب ہم یہ نہ سمجھیں کہ ایک ایلیٹ کلاس ہے جو کہ اکنامک اور فائنینشیل اسٹیٹس کی وجہ سے ہے اور یہ اثر پیدا کریں گے۔ اثر وہ پیدا کرے گا جس کو حق کی معرفت اور حق کا یقین زیادہ ہے، جس کو ہم شرح صدر کہتے ہیں، جس کو ہم تیقن کہتے ہیں۔ مطلب تیقن اس کا ایک نامکمل سا ترجمہ ہے شرح صدر کا۔ تو شرح صدر کی تو بہت ساری تفصیل ہے، تو یہ بس اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں سمجھیے گا کہ انگریزی بولنے والا اثر جو مروب ہے وہ اثر لیتا رہے گا، چاہے وہ وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے، چاہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف یا بادشاہی کیوں نہ بن جائے، وہ دوسروں کا اثر ہی لیتا رہے گا۔ مطلب اس میں آپ اس میں نہیں رہیے گا۔ میری بات سمجھ آ رہی؟ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی جو نہتے لوگ ہیں، یعنی وہ تو شہید ہو کر اثر پیدا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاؤں، اصل میں اس وقت ذہن چونکہ یہ ہمارے جسم کا ایک حصہ، اس سے اگر خون نکل رہا ہو، مطلب فلسطین کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے پاؤں میں یا ہمارے ہاتھ میں سے خون رس رہا ہے، لیکن باقی کام بھی کرنا ہے، گاڑی بھی چلانی ہے، کھانا بھی کھانا ہے، اور جو باقی کام ہے وہ بھی کرنے ہیں، تو وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہمارے ایک حصے سے لہو لہان ہے۔ فلسطین کا معاملہ یہی ہے۔ ابھی جو انہوں نے ماشاءاللہ وہ چھوڑے ہیں نا، ہر تھوڑے دن کے بعد آپ کو ایک بڑی دلچسپ خبر ملتی ہے کہ اچھا وہ انہوں نے 2 عورتوں کو رہا کر دیا، 4 آدمیوں کو رہا کر دیا، تو لوگ بعض اوقات سوچتے ہیں کہ بھئی یہ ان کو کیوں رہا کر دیا، ان سے ہم یہ کرتے وہ کرتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ یہ جو سائنس ہے نا، یہ جو ان کے قید میں رہا ہے نا، یہ جو قیدی ہے نا، اس قیدی پر ان کی اخلاقی برتری ثابت ہو گئی ہے۔ مطلب میرے قید کرنے والے نے مجھے زیادہ بہتر حال میں رکھا، خود تکلیف اٹھائی، مجھے پانی دیا، خود پیاسے رہے، مجھے کھانا کھلایا، خود بھوکے رہے، میرا خیال رکھا اور میرے ساتھ احسان والا معاملہ کیا، یہ کمال، اور پھر مجھے رہا کر دیا۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنا بڑا کام، مطلب جو راکٹ رہا کرنے کے نتیجے میں حماس نے اسرائیل پہ داغا ہے نا، اس سے زیادہ پاورفل راکٹ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ ہو سکتا ہے ابھی اسلام نہ لائے ہوں، ایمان نہ لائے ہوں، لیکن یہ جو کام کیا نا، یہ بہت زبردست کام کیا۔ کچھ لوگ وہاں جا کے یہ ذکر کریں گے، کسی سے تو کریں گے نا، تو یہ غیر معمولی کام۔ میں یہ جو بات عرض کر رہا ہوں نا، یہ جو اثر پیدا کرنے والی بات ہے کہ کچھ لوگ اثر پیدا کرنے والے ہیں معاشرے میں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو اثر پیدا کرتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو اثر قبول کرتا ہے، جس کے اخلاق بلند ہیں، جس کو ایمان نصیب ہے، جس کو شرح صدر حاصل ہے، جس کا تیقن پکا ہے، جس کی تمنا پاکیزہ ہے، وہ اثر پیدا کرے گا، اور وہ اللہ کی توفیق سے اثر پیدا کرے گا۔ اس میں بھی اس کا کوئی کمال نہیں۔ تو سچی آرزو پیدا ہو جائے، کائنات میں خیر کی ایک ویو پروڈیوس ہو جاتی ہے۔ سچی آرزو کے لیے جدوجہد شروع ہو جائے، وہ ویو اسٹارم میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کو چند اور سینے نصیب ہو جائیں، چند اور یعنی کچھ اور سینوں میں وہ تمنا منتقل ہو جائے، وہ ایک نا ختم ہونے والا طوفان بن جاتی ہے، خیر کا طوفان۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے گا انشاءاللہ۔